ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی لا علمی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ان سے نماز ترک ہونے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ حضرت میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، جس کی وجہ سے میں ناپاک ہو گیا اور میں نے نماز کو ترک کر لیا۔ یا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت میں پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کے ساتھ چند قطرات منی کے خارج ہو گئے، مجھ پر غسل فرض ہو گیا اور میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی آپ علم والوں سے پوچھیں اگر آپ نہیں جانتے۔ جب آدمی پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے تو اس پر غسل کے فرائض کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر آدمی غسل کے فرائض نہ سیکھے اور غسل میں کمی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا غسل نہیں ہو رہا ہے تو آدمی گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کا غسل درست نہیں، جب آدمی کا غسل ہی نہیں تو نہ تو اس کی کوئی نماز درست ہے اور نہ تو اسے قرآن پڑھنے پر کوئی ثواب، بلکہ ثواب کی بہت دور کی بات، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جس آدمی پر غسل کرنا فرض ہے اس کو قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر اگر وہ داخل ہو رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس آدمی پر غسل فرض ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ غسل کے فرائض کو سیکھے۔ اب ایک ضروری بات یہ ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل جو ہے یہ کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے، کتنی ایسی باتیں ہیں جو آدمی کے ساتھ لاحق ہو جائیں تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے تعلق سے کوئی لمبا چوڑا جو ہے کوئی چیپٹر نہیں ہے، زیادہ لمبے مسائل نہیں ہیں، بلکہ صرف 5 ہی ایسی باتیں ہیں کہ 5 ہی ایسی باتیں جن کے ذریعے سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی بات کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ منی کا خارج ہونا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہونا۔ اگر منی اپنی جگہ سے نکلی ہے لیکن شہوت کے ساتھ نہیں نکلی ہے تو آدمی پر غسل فرض نہیں ہے۔ مثلاً بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نکلی، آدمی نے بوجھ اٹھایا اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے آدمی کی منی خارج ہو گئی، تب اس شخص پر غسل فرض نہیں ہے۔ آدمی زینے پر چل رہا تھا یا راستے میں چل رہا تھا کہ اچانک گر گیا، منی خارج ہو گئی، تو گرنے کی وجہ سے جو منی خارج ہوئی ہے اس پر بھی غسل فرض نہیں ہے۔ ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تب بھی آدمی پر غسل فرض نہیں ہے۔ منی خارج ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی، بلا شہوت جو منی اپنی جگہ سے نکلے آدمی پر غسل فرض نہیں۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات یہ کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتلام کا ہو جانا۔ آدمی سویا تھا، جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کپڑوں کو خراب پایا، یعنی اپنے کپڑوں پر منی کے قطرات پائے، اور یقین بھی ہے اسے کہ یہ منی کے ہی اثرات ہیں، یہ منی کا ہی اثر ہے، منی کے ہی قطرات ہیں، تو اس شخص پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یعنی مرد کا اعلیٰ تناسل کا وہ حصہ جس کو حشفہ کہتے ہیں وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے۔ اب حشفہ کسے کہتے ہیں؟ تو حشفہ جتنے حصے کی ختنہ کی جاتی ہے اس حصے کو حشفہ کہتے ہیں۔ اگر اتنا حصہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گیا، چاہے شہوت کے ذریعے ہو یا بلا شہوت ہو، چاہے مرد کی منی خارج ہوئی ہو یا نہ خارج ہوئی ہو، مرد عورت دونوں پر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، دونوں پر غسل فرض ہو جائے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کا حیض سے فارغ ہونا۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10، اور درمیانی جو مدت ہے وہ 5 دن ہے۔ 3 دن سے اگر کم آیا تو وہ بھی حیض میں شمار نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ آیا تو وہ بھی حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ تو عورت کو جب حیض آنا بند ہو جائے، عورت کا جب حیض ختم ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز کیا چیز ہے؟ 5ویں چیز یہ ہے کہ نفاس کا ختم ہونا۔ نفاس کا ختم ہو جانا، جس دن عورت کا نفاس ختم ہو گیا تو اس دن
اس دن فوراً ہی اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ تو نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم کی کوئی حد مقرر نہیں، کم کی کوئی مدت نہیں، چاہے 2 دن میں بند ہو جائے، 4 دن میں بند ہو جائے، 5-10 دن کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن کی مدت ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے گا اسے حیض نہیں کہیں گے بلکہ اسے استحاضہ کہیں گے۔ اب عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، سوال یہ ہوتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت میں رکوع کر رہا تھا، رکوع کی حالت میں تھا، جب میں رکوع کر رہا تھا میں سجدے کے اندر گیا یا میں سجدے سے اٹھا، سجدے سے اٹھ رہا تھا کہ پیشاب کے قطرات، ایسا معلوم ہوا کہ چند قطرات پیشاب کے خارج ہوئے، چند قطرات پیشاب کے نکلے رکوع سے اٹھتے وقت، تو اب میں کیا کروں، مجھ پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے پہلے ہی اوپر 5 چیزوں کو بیان کر دیا، جو 5 چیزیں ہیں انہی سے ہی غسل آدمی پر فرض ہوگا، ان کے علاوہ کسی چیز سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب آدمی رکوع سے اٹھ رہا تھا کہ اس کے پیشاب کے قطرات نکلے تو اس کا وضو جاتا رہے گا، لیکن اس پر غسل کرنا، اس انسان پر غسل کرنا فرض نہیں، البتہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اب اس پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور جس کپڑے پر پیشاب کے قطرات لگے ہوئے ہیں اس کپڑے کو بدلے، صاف ستھرا کپڑا پہنے، اس سے نماز پڑھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ منی اتنی پتلی پڑ گئی کہ آدمی پیشاب کرتا ہے، پیشاب کے ساتھ میں منی کے قطرات نکلتے ہیں، تو اس شخص پر غسل کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، منی اگر اتنی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے ساتھ میں نکلتی ہے تو اس شخص پر بھی غسل کرنا فرض نہیں، ہاں لیکن وضو جاتا رہے گا، آدمی کا وضو خارج ہو جائے گا۔ اب آدمی پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے۔